بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے۔ اٹھو یہاں سے، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ یہاں مت بیٹھا کرو، ایسے میرے گاہک خراب کرتے ہو۔ وہ اپنے سکے اور 2-4 نوٹ اٹھاتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سکے اور کچھ نوٹ اس کی دن بھر کی کمائی تھی۔ اس نے اپنی بیساکھی بغل میں ڈالی اور چادر سمیٹ کر اپنے کندھے پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ مجھے کافی دن نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا ہوا۔ رات کو میری نیند اڑ گئی۔ پوری رات سوچتے ہوئے گزر گئی کہ آخر یہ کون تھا، اتنے دنوں سے یہاں بیٹھتا تھا۔ میں کہیں سوچتا تھا شاید اس کے بیٹے جوان ہوں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہوں گے، پھر بھی یہاں کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہت مرتبہ اسے وہاں سے اٹھا چکا تھا لیکن وہ پھر آ جاتا۔ اس مرتبہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو میں اٹھا، وضو کیا، مصلی پر کھڑا ہوا تو میرے دل نے مجھے وہاں سے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ کس منہ سے یہاں آیا ہے؟ کون ہے تو؟ وہی جس نے ایک غریب کا دل چیرا ہے۔ جا ڈھونڈ اسے راضی کر، پھر اپنے رب کے پاس آنا۔ اچانک میرے قدم مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر مسلسل دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتا ہوا اپنی دکان کے پاس پہنچا کہ شاید وہاں آیا ہو۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ کافی اندھیرا تھا ابھی۔ مجھ پر ایک عجیب سی رقت طاری ہو گئی۔ گھر جانے کا دل نہ کرے۔ انہی سوچوں میں گم کہ وہ کون تھا، کہاں ہوگا۔ آخر روڈ کی دوسری جانب میں نے چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دور گیا، پل کے نیچے سے کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا وہی ہوگا۔ دوڑتا ہوا پل کے نیچے گیا تو کچھ گدے پھاڑ کر نیچے ڈال کر وہی شخص اپنے پھٹے پرانے جوتے کے تکیے پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیسے ہو؟ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خفا سا ہو گیا۔ صاحب، میں بھی آپ کی دکان کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا اور اس کے آنسو اس کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے اس کی جھولی میں گرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ صاحب، میں بھی آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کا وقت اچھا ہے اور میرا برا ہے۔ صاحب، ایک بات بتاؤں؟ جی جی بتاؤ۔ میں اس کی بات سننے لگا۔ وہ اپنی کف سے آنسو پونچھتے ہوئے بولا کہ میرے رب کا بہت بڑا شکر ہے کہ میں آپ کی طرح امیر نہیں ہوں۔ میرا سر جھک گیا۔ کہنے لگا، کبھی میں بھی خوشحال ہوا کرتا تھا، میں بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر جا رہا تھا، راستے میں اشارہ بند ہو گیا۔ اچانک سے میری گاڑی کے شیشے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ صاحب، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، کسی عورت کی آواز تھی۔ میں نے توجہ نہ دی اور اشارہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بار بار وہ میری گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے دھتکار دیا۔ وہ خفا ہو کے وہاں سے چلی گئی۔ اشارہ کھل گیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اپنے گھر کو جانے والی روڈ پر چڑھ گیا۔ میں اپنی مستی میں گم تھا۔ تقریباً رات 9 بجے کا وقت تھا۔ اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا خوفناک شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم اپنے حواس کھو گیا۔ گاڑی کی سمجھ نہیں آئی کدھر جا رہی ہے۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو میں DHQ میں تھا۔ میری ایک ٹانگ کٹ چکی تھی۔ میرے پاس کھڑی میری 6 سالہ بیٹی اور 9 سال کا بیٹا روئے جا رہے تھے۔ میری بیوی میرے سرہانے کھڑی میری ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر ایک دم سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ عورت کون تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا۔ میں پریشان حال چارپائی پہ لیٹا، سوچوں میں گم تھا کہ ایک دم کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑا سا سیدھا ہوا تو دماغ چکرا سا گیا۔ یہ میری بیوی تھی جس کی حرکتیں قلب بند ہو چکی تھی اور ICU میں پہنچ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ انہوں نے جواب دے دیا۔ اس موقع پر نہ میرے ساتھ میرے بھائی تھے، نہ میرے دوست اور رشتہ دار۔ اچانک یہ کیا ہو گیا؟
उस दिन से आज तक मेरी ये हालत हो गई। बच्चों को अच्छी तालीम के सपने देखता देखता यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन अब घर भी जाने के पैसे नहीं। जाने किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। वो रोता हुआ उठकर जाने लगा तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने बताया, साहब मैं मुरीदके का रहने वाला हूँ। मैंने उसे रोका और 5,000 रुपये निकाल कर देने लगा तो वो इनकार कर दिया। नहीं साहब, अब आपके गाहक भी नहीं आते आपकी दुकान पर, तो आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप खुद रख लें। उसके ना चाहते हुए भी मैंने उसकी जेब में पैसे डाल दिए और वो चला गया। तकरीबन 8 बज चुके थे। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था, लेकिन मैं मामूल के मुताबिक दुकान पर नहीं गया था। दिल कुछ अजीब कश्मकश में उलझा हुआ था कि आखिर क्या करूँगा दुकान खोलकर। ऐसे लोग भी तो हैं जो अपने दिलों में खून की बस्ती आबाद करके चौराहों पर भटक रहे हैं। लेकिन मुझे उस दिन कुदरत के राज का पता चला कि मेरे प्यारे रब ने इस दुनिया में कई किस्मों के लोग इसलिए पैदा किए कि वो जान सके कि कौन उनकी मदद करता है।